بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے مطالعہ اسلام جماعت پنجم، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 2 رسالت، صفحہ نمبر 6۔ چلے سب سے پہلے ہم کریں گے اس کی پڑھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کیا آپ کو دیا گیا؟ رسالت کا معنی و مفہوم۔ رسالت کے لفظی معنی پیغام پہنچانے کے ہیں۔ اسلام کی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں کو پہنچانا ہے۔ یہ پیغام پہنچانے والے نبی اور رسول کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف بہت سے نبی اور رسول بھیجے، ان سب کا پیغام ایک ہی تھا، اور وہ کیا پیغام تھا؟ اسلام کا پیغام تھا، یعنی کہ ایک اللہ پر ایمان رکھا جائے۔ مسلمان تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبیوں اور رسولوں کو اس لیے بھیجا گیا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان کی اطاعت کریں، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو بات کہیں وہ مانیں، کیونکہ نبی اور رسول جو بھی بات کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کیا ترجمہ ہے اس آیت کا؟ اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی بات مانی جائے۔ اطاعت کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، بات ماننا۔ ہر نبی پر ایمان لانے والوں پر فرض تھا کہ وہ اپنے نبی کی اطاعت کریں۔ سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، اس لیے آپ خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ آپ سے پہلے بہت سارے نبی آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ شخص جھوٹا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کر دیا، اب اس کے بعد دین میں کوئی نئی بات شامل نہیں کر سکتا۔ سابقہ انبیاء کی تعلیمات آپ کی شریعت میں شامل ہیں، اس لیے اب نجات اور کامیابی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر نجات اور کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ آگے ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت۔ اطاعت کے معنی حکم ماننے کے ہیں، اور اطاعت رسول سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور اسوہ حسنہ کی پیروی ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیے ان پر عمل کرنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، ٹھیک ہے۔ اب صفحہ نمبر 7 کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پیروی اور اطاعت یکساں طور پر ضروری ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک مسلمان کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت ضروری ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اس پر فرض ہے، اس کے بغیر اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں رسول کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو آپ اللہ کی ہی اطاعت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ترجمہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایک ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اطیعوا اللہ والرسول۔ ترجمہ، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری
کے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ کی خوشنودی چاہتا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ اللہ کی خوشنودی سے مراد ہے یعنی وہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو، راضی ہو، تو اس کے لیے سب سے ضروری کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے۔ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کو اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر مسلمان ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کو تو مانتا ہے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ جو شخص آپ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتا ہو لیکن آپ کی اطاعت کا منکر ہو، اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ایمان کی گواہی عمل سے ملتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جو شخص یہ تو کہتا ہو زبان سے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کی سنت پر عمل نہیں کرتا تو اس کے جھوٹا ہونے میں کوئی شک نہیں، مطلب کہ وہ شخص جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ایمان کی گواہی عمل سے ملتی ہے، یعنی کہ آپ عمل کریں گے تو ہی آپ کا ایمان مکمل ہوگا، ٹھیک ہے۔ صرف دعویٰ کرنے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ترجمہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، ٹھیک ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا متلاشی ہو، مطلب اس سے تلاش ہو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے، اسے زندگی کے ہر شعبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔